السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے رہتے ہیں دن رات، خفیہ طور پر اور ظاہری طور پر، ان کا صلہ اللہ کے پاس ہے اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔ سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں کو مال عطا کرتا ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، پھر انہیں مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلاتا ہے اور بخل کنجوسی سے منع کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں گے، اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، اور وہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کریں گے تو وہ ایسے ہے جیسے آپ نے 700 روپے خرچ کیے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ اگر ایک مالدار آدمی کسی شخص کو کہے کہ آج تم فلاں آدمی کو 100 روپے دے دو، میں کل تمہیں اس کے بدلے میں 700 روپے دوں گا، تو کیا وہ شخص اسے 100 روپے دینے سے ہچکچائے گا یا حیل و حجت پیش کرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کل اسے اس کے بدلے میں 100 نہیں بلکہ 700 روپے مل جائیں گے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اس ذات بابرکت کے بارے میں جس کے پاس تمام خزانوں کی چابیاں ہیں اور وہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان اور بڑے کرم والا ہے؟ وہ اپنے وعدے میں سچا ہے اور وہ یہ فرماتا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہیں 700 گنا زیادہ اجر و ثواب دوں گا۔ تو کیا وہ اس پر قادر نہیں؟ اور کیا ہمیں اس کے حکم کے مطابق اس کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہیے؟ جبکہ اس کا ارشاد ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ اور جو کار خیر بھی آپ اپنے لیے آگے بھیجیں گے اسے اللہ کے ہاں اس حال میں پائیں گے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور اجر کے لحاظ سے بہت بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر واضح طور پر فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتا جب تک وہ اپنا محبوب مال خرچ نہ کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ تم اس وقت تک نیکی ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انفاق فی سبیل اللہ کی کیا عمدہ مثالیں قائم کی، اس کا اندازہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے قصے سے کیا جا سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے، اور انہیں اپنے اموال میں سے سب سے زیادہ محبوب مال ایک باغ تھا جو مسجد کے سامنے واقع تھا، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اور اس سے نکلنے والا عمدہ پانی نوش کیا کرتے تھے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور میرا سب سے محبوب مال یہ باغ ہے، سو میں نے یہ اللہ کے لیے صدقہ کر دیا ہے، اور اس پر میں اللہ تعالیٰ سے ہی اجر و ثواب کا طلبگار ہوں، اور اسے اس کے پاس ذخیرہ کرنا چاہتا ہوں، لہذا آپ اسے جہاں چاہیں خرچ کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، یہ نفع بخش مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچیرے بھائیوں میں بانٹ دیا۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ کی ہے
کہ اگر تم بخل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو ہم تمہیں ختم کر کے دوسرے لوگ لے آئیں گے جو تمہاری طرح بخیل نہیں بلکہ خرچ کرنے والے ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے ہی بخل کرتا ہے، اور اللہ تو بے نیاز ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اور سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ تم لوگ جو کچھ بھی خرچ کرو، زیادہ یا کم، اللہ تعالیٰ جو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے وہ اس کی جگہ تمہیں اور مال عطا کر دیتا ہے۔ ارشاد باری ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ لہذا کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں خرچ کروں گا تو میرا مال کم پڑ جائے گا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر مکمل یقین رکھتے ہوئے خرچ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی جگہ اور عطا کر دے گا۔ ان تمام آیات کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور اس کا اجر و ثواب ذکر کر کے اس کے بعض فوائد کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ ہر دن صبح کو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور مال عطا کر، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کا مال تباہ کر دے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء اللیل وآناء النہار ورجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفقه آناء اللیل وآناء النہار۔ دو آدمیوں کا عمل قابل رشک ہے، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ قرآن دے اور وہ اسے دن رات پڑھتا رہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اسے دن رات خرچ کرتا رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس سے وہ خفیہ اور ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا، تاکہ اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر دے اور اپنے فضل و کرم سے مزید عطا کرے۔ یقیناً وہ معاف کرنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا، منافع ہی منافع حاصل ہوتے ہیں، یعنی موجودہ مال میں برکت آتی ہے اور مزید رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دو تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور نہایت بردبار ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کو قرض حسنہ قرار دیا ہے، حالانکہ مال کا اصل مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جس کو چاہے کم دے اور جس کو چاہے زیادہ عطا کرے، اور اصل مالک کو مال لوٹا دینا قرض نہیں کہلاتا، لیکن یہ در حقیقت اس مالک کا کرم ہے کہ وہ اسے قرض حسنہ قرار دیتا ہے اور اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا اور صدقات کی پرورش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ناشکرے اور بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔
ان تمام آیات قرآنیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ سے مال بڑھتا ہے اور بے انتہا منافع حاصل ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے انسان کو اس بات کا اندیشہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے مال میں کمی واقع ہو جائے گی یا بینک بیلنس کم ہو جائے گا، بلکہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا ہے بلکہ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے اور بخل اور کنجوسی سے ہمیں بچائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم۔